بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، رمضان المبارک کا یہ عبادت کا خصوصی مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہر مومن کو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یعنی رمضان کے اس مہینے کے حصول پر خوش ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔
جب ہمارے دل میں طلب ہوتی ہے، نیکی کی لالچ ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اجر اس کے رضا پانے کی، پھر وہ نیکی کا خاص موسم، وہ نیکی کا خاص سیزن ہمیں مل جاتا ہے، تو لالچی اور اجر اور اللہ کی رضا کا سچا طلبگار خوشی ہوگا۔ آپ سوچئے سلف سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان ملا دے، رمضان ملانے کے لیے، رمضان پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اور سلف میں بعض کہتے ہیں کہ جب رمضان مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے موقع اور چانس کو، اس کے لمحے لمحے کو جوڑو، ضائع نہ ہونے دو، اس تصور کے ساتھ یہ مبارک ساتھ، یہ مبارک گھڑی، یہ مہینہ ملا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والا سال، آگے آنے والا رمضان ہمیں نہ ملے۔ جس کا یہ تصور ہوگا، جس کو یہ لالچ ہوگی، وہ اس مہینے کی خصوصیت کا اور اس مہینے کے ایک عظیم موسم کا اور عظیم سعادت کا موقع ہونے کا احساس کر کے اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، ایسی صلاحیت، ایسی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، ایمانی حرارت ایسی پیدا ہو جائے، اس فرما برداری کی بنیاد پر ایسا انسان کا مزاج بن جائے جیسے اس رمضان میں مزاج بنا ہوا ہے، تاکہ آگے وہ کام آئے۔ آج ہم روزے سے ہیں، ہمیں لالچ ہے اس روزے کی، ہم فکر کرتے ہیں اس روزے کی قبولیت کی، ہم فکر کرتے ہیں اس روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، امور سے روزے کو بچانے کی، نیکیاں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے روزے کی نیکی جمع ہو، روزے کے مہینے کی اور جو خصوصی نیکیاں ہیں ان کو ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ فکر ہے، یہ فکر دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ ہم میں ہر آدمی کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے اندر پائیداری ہو، اس کے اندر استقامت ہو، مستقل ایسی چیز ہو۔ انسان ہیں، حالات ہیں، کمزور ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سال میں دوبارہ یہ مہینہ لے آتا ہے تاکہ ذہن بنے، آگے وہ ذہن چلے۔ ذہن آج بنا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال اور طیب بنایا ہے، ہمارے لیے سکون اور اطمینان کی چیز بنایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، پانی سے روکا ہے، کھانے سے روکا ہے۔ وہ شہوات اور خواہشات جو ایک مرد و عورت کے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہیں اور حلال اور پاک ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تم ثابت کرو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ کھانا پینا چھوڑ دیے، شہوات اور اس کی پاکیزگی، اس کے سکون سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام بھی اس کے ہاں بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر نیکی کا کم سے کم بدلہ 10 گنا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا، لیکن روزے کا کوئی حساب نہیں ہے، روزے کا کوئی حساب نہیں ہے، سوائے روزے کا کوئی حساب نہیں کہ ایک روزے کا بدلہ اخلاص کے ساتھ رکھا گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے رکھا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، کہا کہ ہر عمل کا تو بدلہ ہے، ہر عمل کا تو بدلہ ملے گا، اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے گا۔
یہاں تو ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے فنکشن میں اگر اپنے کسی بڑے کے ہاتھ سے کوئی انعام پا جاتے ہیں تو ریکارڈ بناتے ہیں، ریکارڈ بنا کر کے رکھتے ہیں، یہ انعام تو فلاں کے ہاتھ سے ملا ہے، یہ تمغہ تو فلاں نے ہمیں دیا ہے، اس کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان والا، عظمت والا اور کریم رب، عظیم رب، اس کے ہاتھ سے روزے کا انعام ہے۔ تو جس کو محبت ہے روزے سے، جس کو لگاؤ ہے روزے سے، وہ اتنا لگاؤ رکھتا ہے، اتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ روزے کو نقصان پہنچانے والا، اس کے اندر نقص پیدا کرنے والا، خلل پیدا کرنے والا، اس کی نیکی کم کرنے والا کوئی عمل ہو تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اسی لیے سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک روزہ جس کا بدلہ بہت بڑا ہے، یہ روزہ جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے عبادتوں میں، عبادتوں میں روزہ جیسی کوئی چیز نہیں، صوم کو کہا اس کی مثال نہیں ہے کوئی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، کیا تربیت دیا ہم روزے داروں کو، پوری امت کو؟ کہا کوئی تم سے بد کلامی کرے، کوئی تم سے جھگڑے پر آ جائے تو تمہارا ذہن اتنا تیار رہنا چاہیے، تمہاری فکر روزے کے تئیں اتنی مضبوط رہنی چاہیے، لالچ تمہاری اتنی ٹھوس رہنی چاہیے کہ وہ نیکی جو پانے والے ہو، جس کی لالچ ہو، اس نیکی کو خراب کرنے کا کوئی موڑ آ جائے، کوئی موقع آ جائے، کوئی ایسا ٹینشن پیدا کرنے والی کیفیت پیدا ہو جائے تو ٹارگیٹ تمہارا بہت بڑا ہے۔ وہ ٹارگیٹ کیا ہے؟ روزے کا بدلہ، روزے کا انعام۔ تو تم کہہ دو میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تم سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، کیوں؟ اسے بتا دو کہ میں روزے دار ہوں، وہ اسے بتا دو کہ میں روزے دار ہوں۔ کیوں یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے بتائی کہ روزے کی قدر و قیمت ایک روزے دار کے دل میں اتنی بڑی ہو کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان کہیں کسی کو برانگیختہ کر دے، بھڑکا دے۔ کوئی ماحول معاملات کی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسائل ہمارے جڑے ہوئے ہیں، لین دین جڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے نیچ اونچ کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کرے بندہ؟ چوکنا رکھے اپنے آپ کو۔ کیوں چوکنا رکھے؟ بڑے فائدے کے لیے ہم دنیا میں کتنا برداشت کر کے چلتے ہیں، کتنا برداشت کر کے چلتے ہیں، بہت برداشت کر کے چلتے ہیں۔ جو صبر اور برداشت کی زندگی نہیں جیتا، ہاں وہ زندگی نہیں جیتا ہے، اس کا صحیح ذہنی توازن نہیں ہے۔ صبر کے بغیر کوئی نظام، کوئی سسٹم کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ بتائیے وہ بدلہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا ہے روزے کا، اس کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ شہر الصبر بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا ہر وقت ہر قدم پر صبر کا تقاضا ہے۔ روکو اپنے آپ کو، پیاس لگی ہے روکو اپنے آپ کو، بھوک لگی ہے روکو اپنے آپ کو، خواہشات ہیں روکو اپنے آپ کو۔ کیوں روکو اپنے آپ کو؟ اس لیے روکو کہ یہ صبر کا تقاضا ہے، اور یہ اس سوچ کا تقاضا ہے جس سوچ کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے یہ ایک بات شروع میں جو میں نے کہی کہ دیکھو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا وقت ہے، بڑی خوشی کا۔ عبادت کرنا اور عبادت کا موقع پانا نیک آدمی اور بندے کے لیے، ایک بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ سامان مسرت اور سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز دیکھیے عبادتوں میں سب سے بڑا مظہر ہے، عبادتوں کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہ ظاہری عبادت دیکھیے، نماز کتنا بڑا مظہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکون ملتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کب؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے جب نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جب انسان کو مشکل کا سامنا پڑتا ہے، ہوتا ہی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ مشکلات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، حادثات آتے ہیں، جانی مالی اور مختلف قسم کے مسائل۔
تو جب کوئی مشکل آتی، جب کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لاؤ نماز کے ذریعے راحت حاصل کریں، سکون حاصل کریں، یہ غم جو بے چین کیے ہوئے ہیں اس غم سے نکلے، کیسے؟ نماز کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے۔ تو عبادت سے ایک اللہ کے بندے کو جو بندگی کی زندگی جیتا ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری جہاں کر لیتا ہے وہی اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تصور رہنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے روزے داروں کو، سارے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرنا چاہیے کہ اس نے صحت کے ساتھ یہ رمضان دیا ہے، بیمار نہیں ہے کہ بیماری میں روزہ نہ رکھ سکیں، مسافر نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری نہ ہو یا ہمارے لیے روزہ چھوڑنا ہو، یا دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں یہ موقع مل گیا تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ چانس جب دنیا میں ملتا ہے دنیا کے فائدے کا تو دیکھیے آدمی خوشی سے سرشار رہتا ہے، جھوم پڑتا ہے، کیا اچھا چانس مل گیا۔ تصور ہمارا کمزور ہے تصور۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی فرما برداری اور بندگی کی بنیاد پر جو انعام ملنے والا ہے اس کا تصور اور ایمان کمزور ہے ہمارا۔ جتنا کمزور ہوتا ہے ایمان اتنا نیکیوں کے تعلق سے جذبہ کم ہوتا ہے اور نیکیوں کے تعلق سے خوشی کم ہوتی ہے۔ ہر آدمی ٹٹولے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو سکون کتنا ملتا ہے، اس کو خوشی کتنی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ آدمی عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ آدمی نیکی کر لے تو اسے خوشی حاصل ہو، عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ لیکن جن کا جذبہ، جن کا ایمان، جن کا یقین اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلے کا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا پورا نیٹ ورک خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ واقعہ، ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت سنائی، وقت بڑھتا جا رہا ہے تو کہا کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو اور اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں، اللہ کے کلمہ کے سربلندی کے امور میں انسان خرچ کرے اور اس لیے کہ اس کو اللہ کے ہاں اجر پانا ہے۔ تو ایک صحابی رسول آئے، ابو الدحداح ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ جو ہے یہ میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ۔ بتاتے ہیں کہ 600 درخت تھے اس باغ میں کھجور کے، اور سب سے میٹھا پانی تھا اس باغ کے کنویں کا، دے دیا اللہ کی راہ میں۔ اور آئے، اسی میں رہائش بھی تھی، اسی باغ میں رہائش بھی تھی۔ آئے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ باغ میں نے دے دیا، اسے خالی کر دو۔ تو کہتی ہیں بڑی کامیاب تجارت آپ نے کر لیا، بڑی کامیاب تجارت کر لیا۔ ایک آدمی لگاتا ہے کہیں، انویسٹمنٹ کرتا ہے، ہاں، اور اس انویسٹمنٹ کے پیچھے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے یہ نفع بخش انویسٹمنٹ ہے، نفع بخش یہ مطلب ہے کام ہے، یہاں جو ہم نے لاگت لگائی، یہاں جو ہم نے کیپٹل ڈالا یہ لائے گا، 1 کا 2 لائے گا، کچھ لائے گا، بڑھا کے آئے گا، 1 کا 4 بھی ہوگا۔ جتنا بھی نفع ہو سکتا ہے آدمی اس نفع کے اپنے اندازے کے مطابق لگاتا ہے انویسٹمنٹ۔ لیکن جس کو اللہ کے ہاں پانا ہے اس کا انویسٹمنٹ، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ ہم بہت کمزور ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پیچھے اس سوچ میں کہ اللہ کے ہاں یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا انعام بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ انعام جب پانے کے چکر میں ہم تو دنیا میں اپنی فیلڈ میں جائزہ لے سکتے ہیں نا کہ ہم کیسے پیسے لگاتے ہیں،
اور کس نقطۂ نظر سے لگاتے ہیں. تجارت کرتے ہیں اور اسی طرح تجارت کے لیے ہم پیسے لگاتے ہیں تو کیا ہماری سوچ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کی کوئی حد ہے؟ اللہ جب ہم سوچتے ہیں اور آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ انعام کتنا بڑا دیتا ہے، چھوٹی سی قربانی ہے بدلہ کتنا بڑا. کبھی کبھی یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دینے والا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی، اور اس چھوٹی سی زندگی میں اتنی رعایتیں رب العالمین کی طرف سے اور اتنا حرج سے دور کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام اور شریعت اس نے ہمیں دیے ہیں. لیکن انعام کتنا بڑا ہے. انعام دیکھیے، یہ روزہ کتنی مشکل ہے ہمارے لیے. اگر سچائی سے پوچھو تو کچھ بھی نہیں ہے. بس مشقت اس طور پر ہے کہ ہم اپنی عادت کو، اپنے معمول کو، اپنے اس طلب کو کنٹرول کریں. کنٹرولنگ پاور موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کوئی بھی حکم اللہ تعالی کنٹرولنگ پاور سے زیادہ لادتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے. لادے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ کوئی بھی حکم اور کوئی بھی قانون اور کوئی بھی پابندی اللہ تعالیٰ ایسی دیتا نہیں ہے اپنے بندے پر جو بندے کی صلاحیت، استطاعت اور اس کے کنٹرول سے باہر ہو. تھوڑی مشقت، تھوڑی جدوجہد، تھوڑے جذبات کو کچلنا یہ مطلوب ہے، اسی لیے کہ بندہ یہ ثابت کرے کہ اے رب میں تیرا فرما بردار ہوں، بندہ ہوں تیرا حکم ہے تو بندگی ہے. یہ ثابت ہو جائے، یہ بندے سے ثابت ہو جائے تو اللہ کے ہاں قیمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی قیمت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جب بندہ چلا جائے گا تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جنت میں جانے کے بعد کہ پھر وہ دنیا کی تمنا کرے. لیکن شہید جو ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ ایک جان تو نے دی تھی، وہ جان میں نے تیری راہ میں قربان کر دی، لگ گئی میری جان. اور اس کا انعام اتنا بڑا سوچ نہیں سکتا ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا. شہید نے سوچا نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا انعام. تو اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید کے سوا کوئی جنت میں دنیا میں آنے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، طلب نہیں کرے گا، اس کی چاہت نہیں ہو سکتی. لیکن شہید چاہت کرے گا، کہے گا اللہ ایسی بار بار جانے تیری راہ میں قربان کرنے کا موقع مل جائے، تیرے یہاں انعام بڑا ہے. آج ہمارے ہاں عبادتوں میں، نیکیوں میں جو حوصلہ، مسابقت اور جو آگے بڑھنے کا جذبہ کم ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس انعام کا یقین کمزور ہے. وہ کمزوری جو ہے ہمیں روکتی ہے. وہ کمزوری اور احساس شیطان ہمارے دلوں میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ کہیں تمہارے مال میں کمی نہ ہو جائے، کہیں تمہارے اوقات زیادہ نہ لگ جائیں. کہاں نہ لگ جائیں؟ کہیں دین کی راہ میں، اللہ کی بندگی کی راہ میں، علم حاصل کرنے کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے مشن کی راہ میں. کہیں مال لگ جائے، کہیں جان لگ جائے، اور یہ تمہاری دنیا کی کہ اس ریشیو کو جس کو لے کر کے تم چلتے ہو اور آگے بڑھتے رہتے ہو، اس کے اندر کوئی گراوٹ نہ آ جائے، کمی نہ آ جائے. یہ احساس شدت سے شیطان پیدا کرتا ہے اندر. اور جب یہ احساس پیدا ہونے لگے اندر تو یہ ایک مومن کو پہچاننا چاہیے کہ شیطان یہ احساس پیدا کر رہا ہے، ہمیں گویا کی نیکی میں بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے. اور یہی احساس جو ہے، یہی احساس مومن کے ایمان کے کمال کی طرف اسے لے جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جذبہ ہمارا ایسا ہو نیکی کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے. کبھی کبھی دیکھیے یہ اللہ کے بندوں کی بھیڑ آتی ہے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے یہ سفراء ہیں، یہ ائمہ ہیں، یہ مساجد اور اداروں کے جمعیتوں کے ذمہ داران ہیں. آتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ کبھی اپنے کو بوجھ لگتا ہے. نہیں، خوش دلی سے، حوصلے سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پانے کے جذبے سے، ان کے ساتھ جو مروت، محبت، آداب ہیں ایک مومن کے، اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ادب جو ہے یہ ادب بہت اہم ہے. بہت سے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، سننے میں آتی ہیں
لوگ جاتے ہیں تو کہیں جھیلنا پڑتا ہے، ان کو جھیلنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن جو جس کے ذریعے جھیلا جاتا ہو بندہ، اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو اچھے لفظ میں جواب دے دو۔ اچھے لفظ میں جواب دے دینا بھی صدقہ ہے، اچھے ڈھنگ سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو ایک جذبہ جب اس کے پیچھے رہتا ہے نیکی پانے کا، تو دیکھیے کیسے وہ کام کرتا ہے۔ آج آپ کے ہاں ملک کے تمام خطوں سے ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے، اور آپ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق ہے۔ آپ کے ہاں حوصلے بھی ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوصلے کے پیچھے ایک خاص جذبہ جو ہو اللہ کے ہاں پانے کا۔ تو جیسے روزے کی حفاظت کرتے ہیں ہم، ویسے انفاق میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو خبردار، اپنے صدقات کو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، جو بھی خرچ کرتے ہو، اس کو تم برباد مت کر دینا، اس کو تم برباد مت کر دینا۔ دیا بھی اور برباد بھی ہو گیا، دیا بھی اور کوئی نفع نہیں۔ تو فرمایا احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے، دونوں کام مت کرنا۔ دینا تو احسان مت جتلانا۔ احسان جتلا دیا تو گویا کہ احسان کیا تھا تو احسان مند بنانے کے لیے، احسان مند بنانے یعنی احسان مانے آدمی کا ہے، یہ جذبہ نہ ہو پیچھے۔ احسان تو ماننا ایک کیریکٹر والے، ایک اخلاق والے بندے کا یہ ایک اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن کا احسان مانے، لیکن محسن احسان کرتے وقت کبھی یہ سوچے نہ کہ میرا یہ احسان مند رہا ہے، یہ کبھی یہ سوچے نہ، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے۔ آپ سوچئے، میں ذکر کرتا رہتا ہوں اس جگر کو، دیکھیے ایسے نہیں اللہ نے صدیقیت کا مقام دیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے انبیاء کی امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل نہیں ٹھہرایا تھا۔ بیٹی پر تہمت لگانے والے رشتہ دار کو یہ کہنے کے بعد کہ اب نہیں دوں گا، رشتہ دار ہو کر کے میری بیٹی پر منافقوں کی زبان بول گیا تو کہا اب آگے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صدیق کے مقام سے یہ بہت نیچے کی چیز ہے، یہ بہت نیچے کی چیز ہے کہ ایک صدیق کے مقام پر فائز اپنے کسی رشتہ دار کو مدد اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے گھر میں اس کی عزت و آبرو کے ساتھ اس نے غلط حرکت کی ہے۔ کہا یہ صدیق کا مقام نہیں ہے، صدیق کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے اسے خرچ کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں مغفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ اور سنایا، تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسے ہی میں دیتے رہوں گا جیسے پہلے دیتا تھا۔ رجحان سے نہیں دیتا ہے آدمی، رجحان سے مراد یہ کہ اس کا ذہن جہاں کہتا ہے وہاں دے گا، جس سے تعلقات ہیں وہاں دے گا، وہ صحیح ہو یا غلط ہو نہیں دے، اس کے لیے اور بھی بہت سے راستے ہیں، اور بھی بہت سے راستے ہیں اس کے لیے۔ دینے کے پیچھے جذبہ یہ ہو، دینے کے پیچھے جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا انعام، اس کی رضا، اس کی اطاعت گزاری کی سوچ کے ساتھ وہ دیتا ہے، وہ رضا اور انعام پانے کے جذبے کے ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ جذبہ رہے گا تو آپ کو، اور میں سناتا رہتا ہوں، اس لیے سناتا رہتا ہوں کہ ہم اللہ کے بندوں میں اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے، کسی کو بہت بلند ہم نے کیا ہے، سب سے بلند، اور کوئی ہم میں سب سے چھوٹا بھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں قدر دیکھیے، اللہ کے ہاں ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا بڑا بھائی بھی جو مال میں بڑا ہے، جو ہمارا بھائی علم میں بڑا ہے، جو ہمارا بھائی کسی منصب اور عہدے میں بڑا ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جیسے بڑے ہیں ایک صف میں ایسے چھوٹے بھی ہیں آخری صف میں، جو ہر اعتبار سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جذبے کی قدر ہے،
جذبے کی قدر ہے. جذبہ سچا ہے تو بڑا آدمی دوسری نیکیوں کے ساتھ سب سے بڑا رہ سکتا ہے، لیکن چھوٹا آدمی بھی اگر جذبے میں لالچی ہے، نیکی کا لالچی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بھی پورا بھرپور موقع موجود ہے. کتنا مہربان ہے رب، کتنا مہربان ہے. یہ ایک ماں اپنی اولاد میں جو کمزور ہوتا ہے، جو اولاد کمزور ہوتی ہے اس پر زیادہ شفیق ہوتی ہے. ایک باپ اپنی اولاد میں جو کمزور اولاد ہوتی ہے اس پر زیادہ مہربان ہوتا ہے ایک باپ. ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جتنا اس بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایک ماں سے زیادہ. آپ بتائیے جو ہمارا غریب بھائی ہے، کمزور بھائی ہے، بیمار بھائی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا انعام نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایک بندہ 1 درہم خرچ کر کے 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے کے برابر ثواب پا جاتا ہے. برابر. وہ 1,00,000 کے حساب سے، ریشیو سے اس کے پاس 1 ہی روپیہ ہے. برابر ہے دونوں خرچ کرنے میں. کیوں؟ ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہے وہ خرچ کر دیا، ایک آدمی کے پاس سینکڑوں ہے اس میں سے 1 خرچ کر دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے 1,00,000 خرچ کیا اور ایک آدمی نے 1 درہم خرچ کیا. 1 درہم والا 1,00,000 خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس بہت پیسے تھے اللہ کا دیا ہوا، اس نے 1,00,000 خرچ کر دیا. ایک آدمی تھا اس کے پاس 2 روپے تھے، 2 درہم، اس میں سے 1 درہم نکال کر کے خرچ کر دیا. بتائیے ریشیو کے حساب سے کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ ایک چھوٹا آدمی جذبہ رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ہاں انعام پانے کا، تو بڑوں کا حوالہ کیوں دے؟ وہ میں تو کہا کرتا ہوں جس کو اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. وہ یہ نہ کہے کہ ارے میرے پاس کیا ہے، آپ فلاں کے پاس چلے جائیے. فلاں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ کریں گے ہی، کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چانس اور موقع دیا ہے آپ کو محروم رہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی خصوصیات میں سے روزہ ہے، خصوصیات میں سے تلاوت قرآن ہے، خصوصیات میں سے تراویح ہے، خصوصیات میں سے آخری عشرے کی عبادت ہے، خصوصیات میں سے لیلۃ القدر ہے، خصوصیات میں سے ہی اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ صاحب نصاب والوں کا مہینہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نصاب کا مال ہے تو خرچ کریں گے. اللہ کے نبی کے پاس کون سا نصاب تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑے سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں حد سے زیادہ ہوتی تھی. جیسے ہوا چلے، جیسے کھلی ہوا چلے، اللہ کے نبی ایسی سخاوت کرتے تھے. تو ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہ مہینہ ملا ہے تو اس مہینے کی جو خصوصیت ہے اسے حاصل کرے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، جذبہ یہ ہو صدقہ کریں، صدقہ غیروں کو بھی دیں. غیروں کو، غیر مسلم جو ہیں، غیر مسلم جو اپنے اپنے ہاں ملازم ہیں، مزدور ہیں یا غریب ہیں، اپنے نیٹ ورک میں ہیں، تعلقات میں ہیں، ان کو بھی دیں. وہ میسج جائے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم خرچ کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن زکوٰۃ کے علاوہ تو مال خرچ کر سکتے ہیں. خرچ کرنا چاہیے. اس لیے خرچ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے نیٹ ورک میں، ہماری جان پہچان اور تعلقات میں ایسے لوگ ہیں اور ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ہوتے ہیں، پڑوس میں ہوتے ہیں، اپنے ماتحتی میں ہوتے ہیں، اپنے دوستدار ہوتے ہیں، اپنے بزنس کے سرکل میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے پولیٹیکل گروپ میں ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہمارے کانٹیکٹ کے وے ہوتے ہیں، جہاں بھی کانٹیکٹ کی شکل ہو وہاں کچھ نہ کچھ اس میسج کو جانا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اداروں کے تعلیمی دعوتی سینٹروں کے چلانے کا ہی نہیں، بلکہ اس مہینے سے تو ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے یہ ثابت کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے جہاں نماز، روزے کا، تراویح کا، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، وہیں یہ خرچ کا مہینہ بھی ہے. اور خرچ کریں تو اسی جذبے سے.
خرچ کریں اس جذبے سے، حساب نہ لگائیں دنیا داری کا۔ دنیا داری کا اگر کہیں حساب آیا تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، کہا روزی اللہ دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، کاروبار کرتے تھے، بہت مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تجدید ایمان ہو اس لیے ہمارے آپ کے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ ایک صحابی رسول تاجر تھے، ان کا بھائی جو تھا وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھا رہتا تھا، سیکھتا رہتا تھا دین، سیکھتا رہتا تھا سنت، ایک ایک تعلیم۔ ایک دن آئے وہ، ان کے دل میں آیا ارے میرے ساتھ یہ رہتا تو کیا فائدہ ہوتا، کیا بوجھ کم ہو جاتا، کس طرح ہم آگے بڑھ جاتے۔ یعنی ایک شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی، تو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا، کہا تم یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اسی تمہارے بھائی کے خدمت دین اور دین کے لیے لگے رہنے کی وجہ سے خدمت نبی میں تمہارے مال میں برکت ہوتی ہو۔ حساب مت لگاؤ دنیا داری کا، دیکھو تو اپنے ہی لوگوں میں کتنوں اللہ نے کتنا بڑا بنا دیا اور کتنوں کو اللہ نے چھوٹا ہی رکھا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ عرش سے رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ دنیا داری کا حساب نہ کریں، یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیسے دے رہا ہے موقع اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا تمہیں کیا پتا کسی بھائی کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ تمہارے بزنس میں کاروبار میں شریک نہیں ہے، ہاتھ نہیں بٹاتا، تو بھی تم سن لو، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں مال میں برکت اللہ دیتا ہو۔ کنسپٹ صحیح رہنا چاہیے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سوچ صحیح رہنی چاہیے، ذہن ہمارا صحیح رہنا چاہیے اور جذبہ ہمارا صحیح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی جذبے کے تحت اس مبارک مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔